السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال میں ایک مغرور ڈاکٹر نے غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں والی ایک بوڑھی عورت کا علاج کرنے سے انکار کر دیا اور گارڈز کو بلا کر اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کا حکم دیا۔ اسی وقت ہسپتال کا مالک اور سب سے سینئر سرجن وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کے قدم چھوئے اور اس مغرور ڈاکٹر کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تم ابھی کے ابھی برخاست کیے جاتے ہو، کیونکہ یہ غریب بوڑھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ آسمان پر چھائے ہوئے انتہائی گہرے سیاہ اور غضبناک بادل اس عظیم الشان اور شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال کی فلک بوس اور چمکدار شیشے کی دیواروں پر ایک عجیب سی تاریکی اور پر اسراریت پھیلا رہے تھے۔ طوفانی ہوائیں ان شیشوں سے ٹکرا کر ایک ایسی ہیبت ناک سنسناہٹ پیدا کر رہی تھیں جو کسی نامعلوم خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہو۔ لیکن اس ہسپتال کے اندر کا ماحول باہر کی اس وحشت سے بالکل مختلف اور ایک عجیب سی مصنوعی خاموشی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں صرف اور صرف شہر کے امیر ترین، با اثر ترین اور سب سے زیادہ طاقتور افراد ہی قدم رکھنے کی جرت کر سکتے تھے۔ اس ہسپتال کی چوڑی اور طویل راہداریاں کسی انتہائی شاندار اور قدیم شاہی محل سے کم نہیں تھیں، جہاں قدم قدم پر انتہائی قیمتی پتھر اور چمکدار سنگ مرمر بچھا ہوا تھا، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی اور جس پر چلتے ہوئے قدموں کی ذرا سی بھی آہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی سکون آور اور انتہائی مہنگی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو ادویات کی مخصوص بو کو مکمل طور پر دبا دیتی تھی اور وہاں موجود ہر شخص کو یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ دولت اور طاقت کے ایک ایسے مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعے میں موجود ہیں، جہاں موت کو بھی شاید دولت کے زور پر کچھ دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ اس ہسپتال کے بالکل وسط میں واقع وہ انتہائی شاندار اور پرتعیش کمرہ کسی عام انسان کے تصور اور خیال سے بھی بہت باہر تھا، جہاں شہر کا سب سے مشہور لیکن اندر سے انتہائی مغرور اور متکبر ڈاکٹر اپنی انتہائی آرام دہ اور مہنگی کرسی پر براجمان تھا۔ اس ڈاکٹر کا لباس اتنا قیمتی اور بے داغ سفید تھا کہ اس پر پڑنے والی روشنی بھی پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی کلائی پر بندھی ہوئی انتہائی مہنگی اور چمکدار گھڑی اس کی بے تحاشا دولت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک ایسی رعونت اور تکبر کا ناچ جاری رہتا تھا جو اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہر انسان کو حقیر اور کم تر ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو دنیا کے سامنے اور لوگوں کی بڑی بڑی محفلوں میں خود کو غریبوں کا مسیحا اور ایک انتہائی نیک دل انسان بنا کر پیش کرتا تھا، لیکن اس کی اصلیت اس کے اس چمکدار اور سفید لباس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک انتہائی تاریک، سیاہ اور گھناؤنی حقیقت تھی۔ اس کی نظروں میں انسانیت یا کسی غریب کے درد کی کوئی وقعت اور کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ اس کے نزدیک ہر مریض صرف اور صرف دولت کمانے کا ایک ذریعہ تھا۔
اور وہ ان غریب اور بے بس لوگوں سے ملنا یا ان کی بات سننا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، جن کے پاس اسے دینے کے لیے بھاری رقم موجود نہ ہو۔ اس کی وسیع میز پر رکھی ہوئی مہنگی اشیاء اور اس کے ارد گرد موجود جدید ترین طبی آلات اس کے اس غرور میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس کے ایک اشارے کا غلام تھا، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کی کسی بات سے اختلاف کر سکے یا اس کے سامنے اونچی آواز میں سانس بھی لے سکے۔ اس انتہائی گھٹن زدہ اور خوفناک حد تک خاموش ماحول میں اچانک اس شاندار کمرے کے دروازے پر ایک ایسی عجیب اور غیر متوقع ہلچل مچی جس نے وہاں موجود ہر شخص کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ دروازے کے عین وسط میں ایک انتہائی ضعیف، کمزور اور لاغر بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کا وجود کسی سوکھے ہوئے اور بے جان پتے کی طرح مسلسل کانپ رہا تھا۔ اس عورت کے کپڑے اس قدر پرانے، بوسیدہ اور کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے کہ ان پر لگی ہوئی پیوند کاری بھی اب مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس کے پیروں میں جوتے تک موجود نہیں تھے، اور اس کے ننگے، مٹی سے اٹے ہوئے اور کھردرے پاؤں اس ہسپتال کے انتہائی چمکدار اور بے داغ سنگ مرمر پر ایک عجیب سا اور بدنما داغ لگنے کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑنے والی گہری اور نمایاں جھریاں اس کی زندگی کی ان گنت سختیوں، مصیبتوں اور اس کے ان تمام دکھوں کی خاموش داستان سنا رہی تھیں جو اس نے ساری زندگی اپنے سینے میں دفن کر کے رکھے تھے۔ اس کی کمر وقت کی بے رحم سختیوں اور مسلسل مشقت کی وجہ سے کمان کی طرح بری طرح جھک چکی تھی، اور اس کے کمزور بازوؤں میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے جسم کا بوجھ خود اٹھا سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدید بے بسی، لاچارگی اور دکھ تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو موم کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس مغرور ڈاکٹر کے سیاہ اور مردہ دل پر اس دردناک اور دل چیر دینے والے منظر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس بوڑھی عورت کی سانسیں انتہائی تیزی سے اکھڑ رہی تھیں، اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بے تحاشا کھانستے ہوئے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہونے کی ایک انتہائی تکلیف دہ کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر یہ بتا رہی تھی کہ اگر اسے فوراً کوئی مناسب طبی امداد نہ ملی تو وہ کسی بھی لمحے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور موت کی تاریک وادی میں اتر جائے گی۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے اور اپنے انتہائی کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس ڈاکٹر کی طرف التجا بھری اور پرنم نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اپنی ٹوٹی ہوئی مدھم اور کپکپاتی آواز میں اس سے اپنی بچی کھجی زندگی اور علاج کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل گرنے والے گرم اور نمکین آنسوں اس کے جھریوں بھرے چہرے کو مزید گیلا اور تکلیف دہ بنا رہے تھے۔ لیکن وہ ڈاکٹر جسے مسیحا ہونا چاہیے تھا، اس نے جب اس غریب اور خستہ حال عورت کو اپنے اس انتہائی شاندار
اور بے داغ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک شدید غصے اور انتہائی حقارت کی وجہ سے بالکل سرخ اور خوفناک ہو گیا۔ اس کے نتھنے غصے سے تیزی سے پھولنے لگے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خونی اور بے رحم چمک ابھر آئی جس نے وہاں موجود تمام ماتحت عملے کو شدید ترین خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انتہائی قیمتی قلم کو پوری طاقت اور غصے کے ساتھ میز پر پٹخا اور اپنی آرام دہ کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں اس بوڑھی اور بیمار عورت کے لیے ہمدردی کا ایک معمولی سا قطرہ تک موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایسی شدید کراہت اور نفرت طاری تھی جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی انتہائی غلیظ اور بدبودار چیز آ گئی ہو جو اس کے اس شاندار اور جراثیم سے پاک ماحول کو آلودہ کر رہی ہو۔ اس نے انتہائی اونچی اور کرخت آواز میں چلاتے ہوئے اپنے ماتحت عملے پر اپنا سارا غصہ اور زہر اگلنا شروع کر دیا کہ کس کی جرت ہوئی جو اس غلیظ اور غریب عورت کو اس کے کمرے کے دروازے تک آنے دیا۔ اس کی وہ ظالمانہ اور تکبر سے بھری ہوئی آواز اس ہسپتال کی پرسکون فضا کو چیرتی ہوئی دور تک جا رہی تھی، اور اس کے ادا کیے گئے انتہائی گھٹیا اور توہین آمیز الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس بوڑھی عورت کے پہلے سے ہی کمزور اور ٹوٹے ہوئے دل کو مزید چھلنی کر رہے تھے۔ عورت مسلسل ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور اپنی جان لیوا بیماری کا واسطہ دے کر اس ظالم شخص سے بار بار التجا کر رہی تھی کہ وہ صرف ایک بار اس کی حالت دیکھ لے اور اسے کوئی دوا دے دے، کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کی سانسیں اس کا آخری ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ لیکن اس متکبر ڈاکٹر کی انا اور اس کا غرور اس قدر اندھا اور بہرا ہو چکا تھا کہ اسے اس ضعیف عورت کی کوئی آہو زاری اور کوئی سسکی بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے انتہائی بے رحمی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سامنے موجود وہ مخصوص اور سرخ رنگ کی گھنٹی بجا دی جو ہسپتالوں کے پہرے داروں کو ہنگامی حالت میں بلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور چند ہی لمحات کے اندر انتہائی موٹے، تازے اور خوفناک شکلوں والے پہرے دار اس شاندار کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے اپنی انگلی کا اشارہ اس زمین پر گری ہوئی اور کانپتی ہوئی بوڑھی عورت کی طرف کیا اور ان پہرے داروں کو انتہائی سختی اور غصے کے ساتھ یہ ظالمانہ اور غیر انسانی حکم دیا کہ اس عورت کو فوراً یہاں سے گھسیٹتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے اس ہسپتال کی حدود سے مکمل طور پر باہر سڑک پر پھینک دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی غریب انسان اس کی دہلیز پر قدم رکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ پہرے داروں نے اس مغرور ڈاکٹر کے ظالمانہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس انتہائی کمزور اور لاغر عورت کے پتلے اور سوکھے ہوئے بازوؤں کو نہایت بے دردی اور سختی کے ساتھ دبوچ لیا اور اسے زمین پر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے۔
عورت کی دل خراش چیخیں اور اس کی دردناک التجائیں اس پوری لمبی اور شاندار راہداری میں گونجنے لگیں۔ وہ رو رو کر اور دہائیاں دے کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے مت نکالو، میں مر جاؤں گی، میری حالت بہت خراب ہے۔ لیکن کسی بھی شخص کے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی معمولی سا جذبہ بھی بیدار نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں موجود تمام امیر مریض، ان کے رشتہ دار اور ہسپتال کا تمام عملہ مکمل خاموشی سے سر جھکائے اس عظیم ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کسی ایک بھی انسان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طاقتور اور متکبر ڈاکٹر کے اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے، یا اس غریب عورت کو بچانے کے لیے آگے بڑھ سکے، کیونکہ سب کے سب اپنی نوکریوں اور اپنے ذاتی مفادات کے اندھے غلام بنے ہوئے تھے۔ عورت کو جب وہ سنگ دل پہرے دار راہداری کے فرش پر گھسیٹ رہے تھے تو اس کے پرانے اور بوسیدہ کپڑے مزید کٹ پھٹ رہے تھے، اور اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ غیر اور تشویشناک ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زندگی کی اور انسانوں سے ہمدردی کی امید کی آخری کرن بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی جا رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس ظالم اور بے حس دنیا میں اس کا کوئی نام لیوا نہیں بچا، اور آج موت ہی اس کا آخری اور حتمی مقدر ہے۔ راہداری کا وہ انتہائی چمکدار اور خوبصورت فرش اس مظلوم عورت کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، اور اس پر ہونے والا یہ ظلم اس ہسپتال کی تمام تر شانداری اور اس کی تمام تر چکا چوند پر ایک بہت بڑا اور انتہائی بھیانک دھبا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مغرور ڈاکٹر ابھی تک اپنے کمرے کے دروازے پر سینہ تان کر کھڑا، انتہائی حقارت اور تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس بوڑھی عورت کو سب کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اسے اپنی اس طاقت اور اپنے اس اختیار پر ایک شدید قسم کا غرور محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی زندگی دے سکتا ہے اور کسی کی بھی زندگی چھین سکتا ہے۔ طوفان اور گہرے بادلوں کی وجہ سے باہر کا اندھیرا شیشے کی ان اونچی دیواروں کے پار سے بھی ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہا تھا۔ اس راہداری کا ماحول اس قدر خوفناک اور اذیت ناک ہو چکا تھا کہ وقت کی رفتار بھی جیسے ایک جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی ہو، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ اس ضعیف عورت پر ہونے والے ظلم کی داستان کو مزید طویل اور گہرا کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمزور اور لاغر ہاتھوں سے فرش کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن پہرے داروں کی گرفت اتنی زیادہ سخت اور بے رحم تھی کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ اس کے منہ سے اب الفاظ کے بجائے صرف سسکیوں کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا، اور اس کا سارا جسم سرد پڑتا جا رہا تھا۔ ہسپتال کا وہ حصہ جہاں صرف اور صرف سکون اور زندگی بچانے کی امید ہونی چاہیے تھی، وہاں اب ظلم اور بے رحمی کا ایک ایسا ننگا ناچ ہو رہا تھا جسے دیکھ کر انسانیت بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ لیکن قدرت کا نظام اور اس کی خاموش منصوبہ بندی
اس مغرور انسان کی سوچ اور اس کی عقل سے بہت بالا تر اور بہت گہری تھی۔ وہ ڈاکٹر جو اپنی اس جھوٹی طاقت اور دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے آنے والے بھیانک انجام سے مکمل طور پر بے خبر تھا، وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ انتہائی خوفناک اور ذلت آمیز ہوتا ہے، اور مظلوم کی دل سے نکلی ہوئی ایک سسکی عرش عظیم کو ہلا دینے کی پوری طاقت رکھتی ہے۔ ابھی وہ پہرے دار اس بے بس عورت کو گھسیٹتے ہوئے راہداری کے بالکل درمیانی حصے تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک اس ہسپتال کے اس وسیع اور پرسکون ماحول میں ایک ایسا ناقابل یقین اور لرزہ خیز موڑ آیا جس کی وہاں موجود کسی بھی شخص کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ ہسپتال کے سب سے بڑے اور شاندار صدر دروازے کی طرف سے ایک انتہائی پر اسرار اور بھاری خاموشی کا طوفان اس راہداری کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگا، ایک ایسا خاموش طوفان جس نے وہاں موجود ہر شخص کے اعصاب کو مکمل طور پر منجمد کر کے رکھ دیا، اور ان سنگ دل پہرے داروں کے قدم بھی جو اس عورت کو گھسیٹ رہے تھے ایک نامعلوم اور انجانے خوف کی وجہ سے خود بخود وہیں رک گئے۔ لوگوں کے سانس لینے کی آوازیں تک سینوں میں دب گئیں، اور ہر نظر اس راہداری کے اس کونے کی طرف اٹھ گئی جہاں سے کچھ انتہائی پروقار اور بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ قدموں کی آہٹ کسی عام انسان کی نہیں تھی، بلکہ ان قدموں کی چاپ میں ایک ایسی ہیبت، ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا دبدبا چھپا ہوا تھا جو راہداری کی لمبی دیواروں سے ٹکرا کر اس پورے ہسپتال کی فضا میں گونج رہا تھا۔ قدموں کی یہ متوازن لیکن انتہائی پر رعب آواز ہر اس شخص کے دل کی دھڑکن کو بے قابو کر رہی تھی جو وہاں کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ راہداری کے بالکل آخری سرے پر ایک ایسا قد آور اور انتہائی باروب شخص نمودار ہوا جس کے چہرے پر ایک ایسی شدید اور ناقابل برداشت سنجیدگی تھی جو کسی بھی مجرم کے دل کو چیر دینے اور اسے خوف سے مار دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تیز اور غضبناک چمک تھی جو اس وقت سیدھی اس مغرور ڈاکٹر پر پڑ رہی تھی، اور جس نے ایک ہی لمحے میں اس ڈاکٹر کے تمام تر غرور اور اس کی تمام تر فرعونیت کو جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہاں موجود ہر انسان کا دل خوف اور ایک عجیب سی ہیبت سے لرز اٹھا، کیونکہ ہسپتال کا مالک اور انتہائی ماہر ڈاکٹر وہاں اسی وقت پہنچ گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب اور ایک ایسا دبدبا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی اس پوری طویل اور انتہائی شاندار راہداری میں ایک ایسی موت جیسی اور انتہائی خوفناک خاموشی چھا گئی جس نے وہاں موجود ہر انسان کے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا تھا۔ وہ شخص جو اس پورے شہر کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے ہسپتال کا تنہا مالک تھا، اور جس کی طبی مہارت اور قابلیت کا لوہا دور دور تک مانا جاتا تھا، اس کا اس طرح اچانک اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اس عام راہداری میں آ جانا ایک ایسا غیر متوقع اور انتہائی حیران کن واقعہ تھا
جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ اس انتہائی چمکدار اور بے داغ سنگ مرمر کے فرش پر ایک ایسی ہیبت ناک اور دل دہلا دینے والی گونج پیدا کر رہی تھی جو وہاں کھڑے ہر شخص کے اعصاب پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شدید ترین اور ناقابل برداشت سنجیدگی طاری تھی جو کسی بہت بڑے اور آنے والے خوفناک طوفان کا واضح بتا دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو عام طور پر اپنے مریضوں کے لیے بے پناہ مشقت اور ہمدردی سے بھری ہوتی تھیں، اس وقت غصے اور ایک عجیب سے کرب کی وجہ سے بالکل سرخ اور غضبناک ہو چکی تھیں۔ اس کا لباس انتہائی نفیس اور قیمتی تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے لباس یا اپنے ارد گرد کے اس انتہائی شاندار اور پرتعیش ماحول کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی تیز اور شعلے اگلتی ہوئی نظریں سیدھی اس راہداری کے وسط میں مرکوز تھیں جہاں وہ انتہائی دلخراش اور ظلم سے بھرا ہوا منظر چل رہا تھا۔ وہ منظر جس میں دو انتہائی موٹے تازے اور سنگ دل پہرے دار ایک انتہائی کمزور، لاغر اور غریب بوڑھی عورت کو، جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور جس کے ننگے پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے، انتہائی بے دردی اور صفاکی کے ساتھ فرش پر گھسیٹ رہے تھے، اور وہ عورت رو رو کر اور اپنے انتہائی کمزور ہاتھ جوڑ کر اپنی جان کی اور علاج کی بھیک مانگ رہی تھی، اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ مغرور اور تکبر میں اندھا ڈاکٹر انتہائی سینہ تان کر اور چہرے پر ایک حقارت بھری مسکراہٹ سجا کر اس سارے ظلم کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مالک کو اس راہداری میں داخل ہوتے دیکھ کر ان ظالم پہرے داروں کے جسموں میں جیسے خون کی گردش ایک دم سے منجمد ہو گئی، اور ان کے وہ مضبوط ہاتھ جو اس بوڑھی اور بیمار عورت کے انتہائی کمزور اور سوکھے ہوئے بازوؤں کو سختی سے دبوچے ہوئے تھے، خوف اور دہشت کے مارے خود بخود ڈھیلے پڑ گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کی سانسیں کھینچ لی ہوں۔ انہوں نے فوراً اس غریب عورت کو وہیں اس سرد اور چمکدار فرش پر چھوڑ دیا، اور خود خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے اور اپنے سروں کو ندامت سے جھکاتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ مظلوم اور غریب عورت جو پہلے ہی نقاہت، بھوک اور اپنی جان لیوا بیماری کی وجہ سے موت کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی، اور جس میں اب مزید ظلم سہنے کی بالکل بھی سکت نہیں بچی تھی، پہرے داروں کی سخت گرفت چھوٹتے ہی ایک بے جان اور کٹے ہوئے درخت کی شاخ کی طرح اس ٹھنڈے فرش پر بری طرح گر گئی۔ اس کی سانسیں انتہائی تیز اور بے ترتیبی سے چل رہی تھیں، اور اس کے منہ سے نکلنے والی مدھم اور دردناک سسکیاں اس خاموش اور ہیبت ناک راہداری میں ایک عجیب سی اذیت ناک اور کرب ناک کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ مالک کے قدموں کی وہ ہیبت ناک اور متوازن آواز آہستہ آہستہ اس منظر کے قریب آ رہی تھی، اور اس کے ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ اس راہداری میں موجود ہر انسان کی جان مٹھی میں آ رہی تھی۔
وہاں کھڑے ہوئے تمام ماتحت ڈاکٹرز، تیماردار اور ہسپتال کے دیگر عملے کے لوگ بالکل پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت بنے ہوئے تھے، اور کسی ایک انسان کی بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلنے کی جرت کر سکے یا اپنے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نکال سکے۔ وہ مغرور اور متکبر ڈاکٹر جو ابھی چند لمحے پہلے تک اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے طاقتور اور اہم ترین انسان سمجھ رہا تھا، اور غریبوں کو حقیر سمجھ کر انہیں دھتکار رہا تھا، اس عظیم الشان اور طاقتور مالک کو اچانک اس طرح وہاں اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شدید ترین بکھلاہٹ، پریشانی اور الجھن کا شکار ہو گیا۔ اس کا وہ چہرہ جو ابھی غصے اور رعونت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، اب ایک نامعلوم خوف اور شدید حیرت کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے تیزی سے زرد پڑنے لگا تھا۔ اس کا مغرور دماغ اس اچانک اور غیر متوقع صورتحال کو سمجھنے اور ہضم کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھا کہ آخر ہسپتال کا اتنا بڑا مالک، جو عام طور پر اپنے مخصوص اور انتہائی خفیہ حصے سے کبھی باہر نہیں آتا، آج اچانک اپنا سارا کام چھوڑ کر اس عام راہداری میں کیوں آ گیا ہے۔ اس مغرور ڈاکٹر نے اپنے اڑتے ہوئے حواس کو یکجا کرنے کی ایک انتہائی ناکام اور مایوس کن کوشش کی، اور اپنے خوف زدہ چہرے پر ایک انتہائی مصنوعی اور جھوٹی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے قیمتی سفید لباس کو درست کیا۔ اس نے اپنے دل کو یہ جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید مالک ہسپتال کے اس حصے کا کوئی عام اور معمول کا معائنہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ اس بات پر ضرور اس کی دل کھول کر تعریف کریں گے کہ اس نے ہسپتال کے اس انتہائی اعلیٰ اور صاف ستھرے ماحول کو ایک غلیظ اور غریب عورت کی موجودگی سے بچانے کے لیے کتنا بروقت اور سخت قدم اٹھایا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی رگوں میں دوبارہ سے ایک جھوٹا غرور اور تکبر دوڑنے لگا، اور وہ انتہائی سینہ تان کر اور ایک فاتحانہ اور انتہائی پر اعتماد انداز میں اس مالک کی طرف آگے بڑھا تاکہ وہ اس کا شاندار استقبال کر سکے، اور اپنی اس ظالمانہ اور غیر انسانی حرکت کی کوئی انتہائی مناسب اور خوبصورت سی توجیہ پیش کر کے مالک کی نظروں میں اپنا مقام مزید بلند کر سکے۔ اس نے انتہائی عاجزی اور خوشامد کا جھوٹا لبادہ اوڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے، اور نہایت میٹھی اور چکنی چپڑی آواز میں مالک کو خوش آمدید کہنے کی کوشش کی، اور یہ بتانے کی جسارت کی کہ وہ کس طرح اس ہسپتال کے اعلیٰ معیار اور اس کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ان غریب اور بدبودار لوگوں کو یہاں سے دور رکھنے کی ڈیوٹی انتہائی ایمانداری اور جان فشانی سے نبھا رہا ہے، لیکن اس کی وہ جھوٹی، بکھن لگی ہوئی اور خوشامد سے بھری ہوئی باتیں اس مالک کے کانوں تک شاید پہنچ ہی نہیں رہی تھیں، کیونکہ مالک کی نظریں اس مغرور اور ظالم ڈاکٹر کے چہرے پر ایک ایسے غضبناک اور تیز دھار خنجر کی طرح گڑی ہوئی تھیں جو اسے اندر تک کاٹ رہی تھیں۔ مالک نے اس ڈاکٹر کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا،
اور اس کے اپنے چہرے پر موجود وہ شدید غصہ اور وہ کرب ایک انتہائی خوفناک اور ہولناک طوفان کی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ مالک جو ہمیشہ اپنے دھیمے لہجے، اپنی شفقت اور اپنے نرم رویے کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا، اور جس نے کبھی کسی غریب کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک ایسا جلال اور ایک ایسا قہر طاری تھا جسے دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان کی روح تک خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کے مالک نے اپنے مضبوط قدم اس ڈاکٹر کے بالکل سامنے لا کر روک دیے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں ہزاروں شعلے بھڑک رہے تھے، اور جو اس ڈاکٹر کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ وہ مغرور ڈاکٹر جو ابھی تک اپنی جھوٹی انا اور اپنی قابلیت کے خمار میں بری طرح مبتلا تھا، مالک کی اس غضبناک اور خونی نظر کو دیکھ کر اندر سے مکمل طور پر لرز گیا، اور اس کے ماتھے پر سردی اور ہسپتال کے انتہائی ٹھنڈے ماحول کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ مغرور اور ظالم ڈاکٹر کوئی اور بات کر پاتا یا اپنے دفاع میں کوئی اور جھوٹا اور مکارانہ جملہ بولنے کی ہمت جٹا پاتا، اس عظیم الشان اور طاقتور مالک نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں انتہائی تیزی اور غضب کے ساتھ بلند کیا، اور اپنی پوری جسمانی طاقت اور اپنے اندر ابلتے ہوئے پورے غصے کے ساتھ اس متکبر اور ظالم ڈاکٹر کے اس سرخ اور مغرور چہرے پر ایک ایسا زوردار، ہیبت ناک اور ہوش اڑا دینے والا تھپڑ رسید کیا جس کی آواز اس پوری طویل راہداری کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر کسی انتہائی خوفناک اور کان پھاڑ دینے والے دھماکے کی طرح دور دور تک گونجی۔ اس تھپڑ کی شدت اور اس کی زبردست طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مغرور ڈاکٹر جو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور طاقتور سمجھتا تھا، اپنا توازن مکمل طور پر کھو بیٹھا، اور ایک انتہائی کربناک اور دردناک آواز نکالتے ہوئے کئی قدم پیچھے کی طرف بری طرح لڑکھڑایا، اور قریب ہی رکھی ہوئی ایک مہنگی اور شیشے کی بڑی میز سے ٹکرا کر انتہائی بے دردی سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خون کی ایک واضح لکیر بہہ نکلی، اور اس کا وہ انتہائی قیمتی اور بے داغ سفید لباس مکمل طور پر بکھر کر داغدار ہو گیا۔ اس کا چہرہ اس زوردار اور غضبناک ضرب کی وجہ سے فوراً سوج گیا، اور اس پر انگلیوں کے واضح اور گہرے سرخ نشان ابھر آئے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر اس قدر اچانک، اس قدر غیر متوقع اور اس قدر زیادہ لرزہ خیز تھا کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں حیرت اور شدید ترین صدمے سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کسی کو بھی اپنے حواس پر اور اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ہسپتال کے سب سے بڑے اور انتہائی معزز سمجھے جانے والے ڈاکٹر کو اس طرح سب کے سامنے ایک اتنی بڑی، اتنی دردناک اور اتنی ذلت آمیز سزا دی جائے گی۔ پورے ماحول میں ایک ایسی مردنی اور ایک ایسا طویل سکتہ چھا گیا کہ جیسے وقت کی دھڑکن بھی ہمیشہ کے لیے رک گئی ہو۔ وہ موٹے تازے پہرے دار
جو ابھی تک سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی ٹانگیں خوف اور دہشت سے مسلسل کانپ رہی تھیں، اور وہ اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ جب اس اتنے بڑے اور طاقتور ڈاکٹر کا یہ بھیانک حال ہوا ہے تو ان کا کیا ہولناک انجام ہونے والا ہے۔ جنہوں نے اس عورت پر اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، وہ ڈاکٹر زمین پر گرا ہوا، اپنا سوجا ہوا اور خون آلود چہرہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑے، انتہائی بے یقینی اور شدید صدمے کی حالت میں اس مالک کی طرف وحشت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری فرعونیت، اس کا سارا تکبر اور اس کا وہ جھوٹا اور کھوکھلا غرور جو وہ ہمیشہ غریبوں اور بے بس لوگوں پر دکھاتا تھا، وہ سب کا سب اس ایک تھپڑ کی مار سے مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو کر اس راہداری کے چمکدار فرش پر بکھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب اس کی پرانی رعونت کے بجائے ایک انتہائی حقیر اور ذلت آمیز قسم کا خوف اور التجا نظر آ رہی تھی۔ اس مالک نے اپنے شدید غصے سے کانپتے ہوئے جسم کو تھوڑا سا سنبھالا، اور اس کی آواز جو کسی بپھرے ہوئے اور غضبناک شیر کی دھاڑ کی طرح لگ رہی تھی، اس نے اس خاموش اور ہیبت ناک ماحول میں ایک نیا اور شدید ترین خوف پیدا کر دیا۔ مالک نے انتہائی اونچی اور کرخت آواز میں اس گرے ہوئے اور ذلیل ہونے والے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی یہ تمام بڑی بڑی تعلیمی اسناد، اس کی یہ ساری طبی قابلیت اور اس کا یہ سارا نام و مقام ایک انتہائی حقیر اور ردی کے کاغذ سے زیادہ کوئی اہمیت اور وقعت نہیں رکھتا، اگر اس کے دل میں انسانیت، ہمدردی اور ایک غریب کے لیے درد کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے۔ مالک نے انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اسے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس ہسپتال سے اور اپنی اس اعلیٰ نوکری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برخاست کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس شہر کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے ہسپتال میں کبھی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی اس غیر انسانی، ظالمانہ اور سفاک حرکت نے اسے اس عظیم اور مقدس پیشے کے نام پر ایک بہت بڑا اور بدنما داغ ثابت کر دیا ہے۔ یہ گرجدار الفاظ اس ڈاکٹر کے لیے کسی بھیانک سزائے موت سے کم نہیں تھے۔ اس کی ساری دنیا، اس کا سارا روشن مستقبل اور اس کی وہ تمام دولت اور شہرت جس پر وہ اندھا ہو کر غرور کرتا تھا اور جس کے نشے میں وہ غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا، وہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر رینگتا ہوا انتہائی بے بسی کے ساتھ اس مالک کے پیروں کی طرف بڑھنے لگا، اور انتہائی گڑ گڑاتے ہوئے اور بلک بلک کر روتے ہوئے اس سے معافی کی اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا تھا کہ اسے صرف ایک آخری موقع دیا جائے اور اس کی اس سنگین غلطی کو معاف کر دیا جائے، ورنہ وہ پوری طرح برباد ہو جائے گا اور سڑک پر آ جائے گا۔ لیکن اس کی ان انتہائی ذلت آمیز اور گڑ گڑاتی ہوئی التجاؤں کا اس مالک کے دل پر کوئی ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مالک نے انتہائی غصے اور نفرت کے ساتھ اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے
اور اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں صرف اور صرف نفرت اور کراہت بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس عظیم اور با اثر مالک نے اس ذلیل اور برخاست شدہ ڈاکٹر سے اپنی نظریں مکمل طور پر ہٹا لیں اور اسے اس کے اپنے بھیانک انجام کے ساتھ وہیں فرش پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اب مالک کا سارا دھیان اور اس کی تمام تر توجہ اس ٹھنڈے فرش پر پڑی ہوئی اس بوڑھی غریب اور انتہائی بیمار عورت کی طرف مرکوز ہو گئی، جو ابھی تک تکلیف اور درد کی شدت سے مسلسل کانپ رہی تھی، اور جس کی سانسیں ایک انتہائی خطرناک اور تشویشناک حد تک بے ترتیب اور اکھڑی ہوئی ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی اس مالک کی نظر اس غریب اور بوسیدہ کپڑوں والی بے بس عورت پر پڑی تو اس کے چہرے کے وہ تمام تاثرات جو چند لمحے پہلے تک شدید غصے اور جلال سے بھرے ہوئے تھے، وہ ایک ہی لمحے میں اچانک اور مکمل طور پر تبدیل ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کا وہ خونی سرخ رنگ اب ایک انتہائی گہرے صدمے، ایک شدید ترین دکھ اور ایک ایسی ناقابل بیان اور والہانہ عقیدت میں بدل گیا جس نے وہاں کھڑے تمام لوگوں کو ایک نئے اور انتہائی پر اسرار اور پیچیدہ تجسس میں مبتلا کر دیا۔ وہ عظیم مالک جو ابھی چند لمحے پہلے ایک بپھرے ہوئے اور غضبناک طوفان کی طرح اس مغرور ڈاکٹر پر قہر بن کر ٹوٹا تھا، اب اس کا اپنا وجود کسی سوکھے اور بے جان پتے کی طرح مسلسل کانپنے لگا تھا۔ اس نے انتہائی بے تابی اور ایک عجیب سی جذباتی دیوانگی کے عالم میں اس بوڑھی عورت کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ اس کا وہ انتہائی قیمتی اور شاندار لباس جو لاکھوں روپے کی مالیت کا تھا، اس کی اب اسے کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ وہ گندا ہو جائے گا یا اس پر مٹی لگ جائے گی۔ وہ اس انتہائی چمکدار اور بے داغ سنگ مرمر کے فرش پر اس غریب اور مٹی سے اٹی ہوئی بوڑھی عورت کے بالکل سامنے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر اس قدر حیران کن، اس قدر عجیب اور اس قدر زیادہ تجسس سے بھرا ہوا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں ایک بار پھر ان کے سینوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ کسی کو بھی ذرہ برابر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پورے شہر کا سب سے طاقتور، سب سے امیر اور سب سے بڑا سرجن اس طرح ایک نامعلوم غریب اور بھکارن جیسی لگنے والی عورت کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل کیوں بیٹھ گیا ہے۔ مالک نے اپنے انتہائی کانپتے اور لرزتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آہستہ آہستہ اور پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھایا اور اس بوڑھی عورت کے ان گندے مٹی سے بھرے ہوئے اور کھردرے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں انتہائی نرمی اور بے پناہ عقیدت کے ساتھ تھام لیا۔ وہ پیر جن پر اس شفا خانے کے ظالم پہرے داروں نے زمین پر گھسیٹنے کی وجہ سے مزید خونی زخم لگا دیے تھے، ان پیروں کو اس عظیم مالک نے انتہائی محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنا سر اس عورت کے پیروں پر رکھ دیا۔ اچانک اس خاموش اور ہیبت ناک ماحول میں اس مالک کے دھاڑیں مار کر رونے اور ہچکیاں لینے کی انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی آواز گونجنے لگی۔ وہ ایک چھوٹے
اور معصوم بچے کی طرح زار و قطار رو رہا تھا، اور اس کے گرم آنسو اس بوڑھی عورت کے گندے اور زخمی پیروں پر مسلسل گر کر ان کی مٹی کو اور ان پر لگے ہوئے خون کو دھو رہے تھے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اس بے بس اور بیمار عورت کے قدموں کو بار بار چوم رہا تھا، اور اس کی زبان سے کچھ انتہائی مدھم اور ٹوٹی پھوٹی التجائیں اور معافیاں نکل رہی تھیں، جو آس پاس کھڑے لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن ان التجاؤں میں ایک ایسا شدید کرب، ایک ایسا گہرا دکھ اور ایک ایسی سچی تڑپ چھپی ہوئی تھی جس نے وہاں موجود تمام پتھر دل اور امیر لوگوں کی آنکھوں کو بھی شدت جذبات سے نم کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر جو ابھی تک زمین پر پڑا اپنی ذلت اور اپنی بربادی پر رو رہا تھا، وہ بھی یہ ناقابل یقین اور ہوش ربا منظر دیکھ کر مکمل طور پر ہکا بکا اور ششدر رہ گیا تھا، اور اس کا شاطر دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ وہ پہرے دار جنہوں نے اس کمزور عورت کو ذلیل کر کے نکالا تھا، اب شدید خوف سے لرز رہے تھے کہ جس ضعیف عورت کے قدموں میں ہسپتال کا مالک اپنا سر رکھ کر اس قدر رو رہا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا بھیانک سلوک کیا ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی انتہائی خوفناک، پر اسرار اور الجھا ہوا سوال تیزی سے گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بوڑھی عورت کون ہے، جس کی خاطر اس مالک نے اپنے سب سے بڑے ڈاکٹر کو نوکری سے نکال کر زمین پر ذلیل کر کے پھینک دیا ہے، اور خود اس کے پیروں کو چوم کر رو رہا ہے۔ یہ کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے بھی اپنے انتہائی کمزور ہاتھوں سے اس روتے ہوئے مالک کے سر کو چھونے کی کوشش کی، اور اس کی اپنی دھنسی ہوئی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ اس کا مالک کے قدموں میں اس طرح گر جانا اور اس کا یوں سب کے سامنے زارو قطار رونا ایک ایسے انتہائی گہرے اور پوشیدہ راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ابھی تک ان تمام لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل تھا، اور جس کے بارے میں جاننے کے لیے وہاں کھڑے ہر شخص کا تجسس اور بے چینی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ اس پر اسراریت کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا، اور کوئی بھی انسان یہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس عظیم مالک اور اس مظلوم عورت کے درمیان وہ کون سا ایسا انتہائی گہرا اور جذباتی رشتہ، یا وہ کون سی ایسی خاموش قربانی چھپی ہوئی ہے جس نے آج اس ہسپتال کے اندر غرور کا سر ہمیشہ کے لیے جھکا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پورا ماحول ایک ناقابل برداشت سسپینس میں ڈوب گیا ہے۔ سب کو شدت سے اس پر اسرار کہانی کے اس آخری اور سب سے اہم پردے کے اٹھنے کا بے صبری سے انتظار تھا، جو انہیں سچائی سے روشناس کروا سکے اور اس پورے واقعے کی اصل کڑی کو ملا سکے، تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ بوڑھی عورت حقیقت میں کون تھی جسے ہسپتال کا مالک اپنے سر کا تاج بنا کر رو رہا تھا۔ داستان ابھی باقی تھی، اور راز ابھی پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جو کسی بھی لمحے سامنے آنے کے لیے بے تاب تھا، اور سب کی سانسیں
اسی انتظار میں رکی ہوئی تھیں کہ اب آگے کیا ہوگا اور وہ عظیم سچائی کیا رنگ لائے گی۔ اس پر اسرار اور دل چیر دینے والی خاموشی کو توڑتے ہوئے ہسپتال کے اس عظیم مالک نے روتے ہوئے اپنا سر اس ضعیف عورت کے قدموں سے اٹھایا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہاں کھڑے تمام لوگوں اور خاص طور پر اس ذلیل ہونے والے مغرور ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت اور خوف کا طوفان برپا تھا۔ مالک کی آنکھوں میں ایک ایسا جلال اور ایک ایسا دکھ تھا جس نے ہر دیکھنے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے انتہائی اونچی اور غضبناک آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ جو اس غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں والی عورت کو ایک بھکارن اور ایک حقیر کیڑا سمجھ رہے ہو اور جسے تم نے دھکے دے کر باہر نکالنے کا حکم دیا ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے اس پورے ہسپتال کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ لرزہ خیز اور ناقابل یقین سچائی سنتے ہی اس پوری راہداری میں موجود ہر انسان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس ڈاکٹر کو تو جیسے سانس ہی رک گیا اور اس کا شاطر دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ مالک نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ یہ عورت اس شہر کی سب سے امیر ترین اور انتہائی نامور شخصیت ہوا کرتی تھی، جس نے اپنی زندگی کی تمام تر جمع پونجی، اپنی ساری وراثتی جائیداد، اپنا شاندار محل اور اپنی بے تحاشا دولت اس عظیم ہسپتال کو بنانے کے لیے مکمل طور پر قربان کر دی تھی، تاکہ اس شہر کے غریبوں، بے بسوں اور لاچار لوگوں کا بالکل مفت اور بہترین علاج ہو سکے، اور کوئی بھی غریب انسان محض پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس عظیم عورت نے اپنا سب کچھ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور خود ایک انتہائی سادہ اور گمنام زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج وہ یہاں کسی سے علاج کی بھیک مانگنے یا کوئی مدد مانگنے ہرگز نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو ان پھٹے پرانے کپڑوں میں صرف یہ دیکھنے اور اس بات کا امتحان لینے کے لیے آئی تھی کہ جس مقصد کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، کیا وہ مقصد پورا بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس کے بنائے ہوئے اس ہسپتال میں غریبوں اور لاچاروں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جس کا خواب اس نے دیکھا تھا، یا ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ لیکن آج تم لوگوں نے اپنے تکبر اور غرور میں اندھے ہو کر اس عظیم محسنہ کو ہی دھکے دے کر ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مالک نے روتے ہوئے اس مغرور ڈاکٹر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ تم جیسے کم ظرف لوگ جو صرف ظاہری لباس اور دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کبھی کسی انسان کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ اس غریب عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے، اس کے مٹی سے بھرے ہوئے پاؤں اور اس کے چہرے کی گہری جھریاں دراصل وہ عظیم قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج یہ شاندار شفا خانہ قائم ہے، اور تم سب یہاں اتنی بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکریاں کر رہے ہو۔ تم نے آج اس ہستی کی توہین کی ہے جس کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر تم پل رہے ہو۔
تم کھا رہے ہو۔ یہ سچائی اس قدر ہولناک، حیران کن اور رلا دینے والی تھی کہ وہاں کھڑا ہر شخص شدت جذبات سے زار و قطار رونے لگا، اور ان ظالم پہرے داروں نے بھی اس ضعیف اور عظیم عورت کے قدموں میں گر کر رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ مالک نے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اس عظیم محسنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پورے اعزاز کے ساتھ ہسپتال کے سب سے بہترین حصے کی طرف لے گیا تاکہ وہ اسے اس کی دی ہوئی قربانیوں کا ثمر دکھا سکے۔ اور وہ مغرور ڈاکٹر اپنی ذلت، اپنی حماقت اور اپنے تکبر کی آگ میں جلتا ہوا، اپنا سوجا ہوا منہ چھپا کر ہمیشہ کے لیے سڑک پر آ گیا۔ اس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا اور اسے اپنی اس بھیانک غلطی کا احساس ہو رہا تھا جس کا اب کوئی ازالہ ممکن نہیں تھا۔ یہ پوری داستان ہر اس انسان کے لیے ایک بہت بڑا اور زندگی بدل دینے والا سبق ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کو اس کے ظاہری اور پھٹے پرانے لباس سے مت پرکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بوسیدہ لباس کے پیچھے کوئی ایسا عظیم انسان چھپا ہو جس کا مقام قدرت کی نظر میں تم سے بہت زیادہ بلند ہو۔ غرور اور تکبر انسان کو ہمیشہ اندھا کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اندر سے انسانیت، ہمدردی اور عاجزی کو ختم کر دیتا ہے، وقت اسے اسی طرح سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کی اصل کامیابی دولت یا بڑا عہدہ حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی اور بڑائی یہ ہے کہ آپ غریبوں، بے بسوں اور مظلوموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ دوسروں کے دکھوں کا احساس کرتے ہیں اور خاموشی سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ اصل میں عظیم ہوتے ہیں، اور ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں تکبر کو کبھی جگہ نہ دیں، اور ہر انسان کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ قدرت کا نظام بہت انصاف پسند ہے، اور وہ ہر ظلم کا حساب ضرور لیتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔